السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ 23ویں جز کا خلاصہ کریں گے، 23rd جز کی سمری کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن تھوڑا سا حصہ سورہ یاسین کا جو 22ویں جز میں ہے وہاں سے شروع کریں گے، سورہ یاسین سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہی کنٹینیوشن جو ہے وہ 23rd جز کے اندر جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا دل ہے، اور جو قرآن کی عقائد ہیں، قرآن میں جو احکام ہیں، بیسکلی عقائد، اس کو بہت جامع طریقے سے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے اس کو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کا دل کہا ہے۔ اور although ہم تو آج خلاصہ کر رہے ہیں، ہم اس کی سمری بات کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ بہت جا کے اس کو دل سے پڑھیں سورہ یاسین کو، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب کسی کی جان نکل رہی ہو، سکرات الموت ہو، جان کنی کے وقت، سورہ یاسین کو پڑھنے سے جان کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، سکرات الموت کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، اور سکرات الموت بہت ایک مشکل چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت او علی غمرات الموت، کہ اللہ مجھے سکرات الموت جو آخری وقت ہوتا ہے جان نکلنے کا، اس میں میری مدد فرمائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات تو جو تھی وہ بہت مشکل تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں ان کے بارے میں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی بعد میں کہ اگر کسی کی مجھے خبر ملے کہ اس کی موت یعنی اس کی سکرات آسان ہوئی تو مجھے اس کے اوپر کوئی بھی رشک نہیں آتا تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات اتنی مشکل تھی تو اس کا مطلب ہے کہ سکرات کا آسان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یاسین اگر اس کے قریب پڑھی جائے، جب کسی کی سکرات کا عالم ہو تو اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں اس کی موت کا، اس کی روح کو نکلنے میں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ انسان زندگی میں اس سورہ یاسین کو سمجھے گہرائی میں، اور اس کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ یاسین کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو قول یہی ہے کہ حروف مقطعات میں سے، جیسے کہ ہم بار بار کچھ سورہ کے بارے میں، کچھ صورتوں کے پہلے آیا ہے اور اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، جس طرح طٰہٰ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم، کہ حکمت برے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا جو عزیز، اقتدار بھی جس کا کامل ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی نے انہوں نے خود اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ اب ان کے اوپر ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں۔ یہ ایک استعارہ، ایک مجازی تعبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایسے ہٹ دھرمی میں اور اتنے تکبر میں انہوں نے اپنے سر اونچے کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک توق ان کے گلے میں ڈلا ہوا ہے اور ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
کہ ہم نے ان کی ایک آڑ آگے کھڑی کر دی ہے، ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، تو جیسے کہ ہم اگر سیرت ہم نے پڑھی اور نہیں پڑھی تو ہم سب کو چاہیے کہ پڑھیں، تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور سارے قبائل مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پہ اپنی جگہ لٹایا اور باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے گئے، اور جب وہ نکلے تو جیسے کہ واقعی ان کے آگے اور پیچھے آڑ پڑ گئی، اور ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام گھر سے نکل گئے۔ وہ تو جب صبح کا وقت آیا، وہ اندر گھسے قتل کے منصوبے کے ساتھ، اور جب انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے کچھ مشائخ نے یہ بھی کہا کہ آیت مبارکہ میں بہت تاثیر ہے، اگر آپ کو کسی قسم کا بھی دشمن کا خطرہ ہو یا کسی اور طرح کا خطرہ ہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آپ پھونک دیں ان کی طرف، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے چل کے ایک قصہ بیان فرمایا نبی کریم کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلے ان کے پاس 2 رسول آئے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی 3 رسول بھیجے۔ اس کے بارے میں بہت اقوال ہیں کہ کیا یہ نبی تھے یا پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو انہوں نے بھیجے تھے، یعنی رسول کے رسول بھی تو رسول ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے تائید کی۔ خیر ایک قول یہ بھی ہے کہ تینوں پیغمبر تھے، تو انہوں نے جیسے کہ ٹھٹلاتے ہیں، انہوں نے کہا تم بھی تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم واقعی تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ جب رسول بھیجے تو ان پہ قحط نازل کر دیا، کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے ان کے جھٹلانے کے نتیجے پہ ان پہ قحط نازل ہو گیا، یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ تو جب ان کے آئے اور قحط نازل ہو گیا، اور ان کی اپنی ہٹ دھرمی، ضد، عناد، تکبر ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آیا یہ، تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم نے تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ تو رسولوں نے کہا یعنی تمہارے آنے سے نحوست پڑ گئی اور ہمارے اندر قحط آ گیا۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تو تمہارے خود اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ تو یہ سارا چل رہا تھا۔ اس سے ایک بہت سبق بھی ملتا ہے کہ اصل میں ہمارے اندر اگر یا تو آزمائش کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی مصیبت بھیجتے ہیں اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمیں ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اپنی نافرمانیوں، ہماری اپنی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دور ہوئے اس کی وجہ سے یہ بلا ہمارے اوپر آئی ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم سب کو توبہ میں لگ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی جو حالات آتے ہیں، کبھی اونچ نیچ آتی ہے، اس کے بھی یا آزمائش ہوتی ہے یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہر وقت انسان کو اپنے اندر جھانک کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کیا غلطیاں، کیا خامیاں ہیں، اور کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے اور دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ خیر جب یہ سارا مکالمہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو دور سے اس کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح یہ قوم جو ہے جھٹلا رہی ہے نبیوں کو۔ اس کا نام روایتوں میں حبیب النجار بتایا گیا ہے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھا، کارپینٹر، اسی لیے اس کو نجار کہیں، حبیب النجار۔ تو یہ پہلے ایمان لا چکا تھا یہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، کہ شہر کے دوسرے حصے سے، دور کے حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کا کہا مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ وہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ تمہیں تو دین کی بات بتا رہے ہیں، تمہیں ہدایت کی بات سنا رہے ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ وما لی، یہاں سے 23واں جو شروع ہوتا ہے، وما لی لا اعبد الذی
فطرنی وإلیہ ترجعون، کہ بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس، اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بستی والوں نے اس شخص کو شہید کر دیا، حبیب النجار کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں جب یہ گیا تو ایک تو ہوتا ہے جنت ملے گی قیامت کے دن، جو لوگ سیدھے راستے پہ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جائے گی، وہ جنتی ہوں گے، لیکن قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر میں جنت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کا واقعہ بتایا کہ قیل ادخل الجنہ، اس بندے کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس آدمی نے قبر میں جب اس کو جنت ملی تو ایک اظہار کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ کاش کہ میں جا کے ان کو بتا سکوں کہ میں نے جو رسولوں کی بات مانی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اور میرا بہت اکرام کیا۔ باہر بھی خیر خواہ تھا لوگوں کا، قبر میں بھی لوگوں کی خیر خواہی سوچ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چل کے فرمایا حسرتنا علی العباد، کہ افسوس ہے بندوں کے حال پر، کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جن کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کچھ بتائیں کہ ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندگی دی، اس سے غلہ نکالا جس کی یہ خوراک کھاتے ہیں، اور اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ زیادہ سے زیادہ کسان کیا کرتا ہے، زمین میں بیج ڈال دیتا ہے، اب اس کے بعد تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، کھاد ڈالتا ہے، زمین ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، بس اس بیج سے ایک پودے کا نکلنا اور پھر درخت بن جانا اور اس میں پھل پھول لگنا یا کھیتی بن جانا، یہ تو سب اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها، یہ ایک بڑی عجیب آیت ہے۔ یہ اس وقت جب کہ لوگوں کو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس چیز کا، جس طرح بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر چیز پیئرز میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ تو سائنس نے بہت بات کی تحقیق ہے کہ ہر چیز کے پیئرز ہوتے ہیں، ہر چیز کے پیئرز ہوتے ہیں، انسانوں کے تو ہوتے ہی ہیں، مرد اور عورت، ہر چیز کے پیئرز ہوتے ہیں۔ ایون آپ الیکٹریسٹی دیکھ لیں، پازیٹیو اور نیگیٹو سے الیکٹریسٹی بنتی ہے۔ ایون آپ ایٹم کے اندر دیکھ لیں تو الیکٹرانز ہوتے ہیں، پروٹونز ہوتے ہیں، ہر چیز کی ضد ہے، ہر چیز کا اپوزٹ ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس پر سے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فائدہ ہم مظلمون، کہ ہم اس رات پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یک اندھیرے میں رہ جاتی ہے لوگ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اصل رات ہے اور یہ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ روشنی دیتا ہے، لیکن اصل رات ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہ جو دن روشنی کا چھلکا ہے وہ جیسے اتار لیا گیا اور پھر اندھیرا آ گیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں سورج انتظار کر رہا ہے۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں سجدہ کر لوں، اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، اسے کہا جائے گا کہ اب واپس چلے جاؤ۔ یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا، یہ اس کا مستقر ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ زمین ہوگی، وہ مغرب میں غروب ہونے کی اجازت مانگے گا سجدے کی، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، کہیں گے واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے گا۔ اور یہی ہے جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور یہ ایک آخری نشانی ہے جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔
آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانیاں بتاتے ہوئے اپنی قدرت کی کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج کی نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے نکل سکتی ہیں، اور یہ سب اپنے مدار میں اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر سارے پلانٹس اور ہر چیز اپنے اپنے آربٹس کے اندر گردش کر رہی ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا۔ اتنے لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے موجود ہیں، لیکن ہر چیز اپنے اپنے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا، یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو بالکل نہیں سنتے ہو یہ بات، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان ان کو آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو یکا یکی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس وقت فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں ہمارے مرکز سے ہماری قبر سے کس نے نکال دیا ہے؟ تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے رسولوں نے سچی بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِذْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ کہ زور کی آواز ہوگی جس کے پاس یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اس دن کسی شخص پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ جنت والے اس دن یقیناً اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، ان کی وہ اور ان کی بیویاں گھنے ساؤں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر بتایا، ان کو کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ کہ بنی آدم تم سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اليوم نختم على آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرمایا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا عذاب بولیں گے اس دن، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، عذاب بولیں گے، ہاتھ بولیں گے کیا کیا، پیر بولیں گے کیا کیا، کان بولیں گے کیا کیا، شرمگاہ بولے گی کیا کیا، وہ شہادت دیں گے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے انہی نشانیوں میں سے بتایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ دیتے ہیں۔ جب بندہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی میموری چلی جاتی ہے، اس کی یادداشت کھو جاتی ہے، وہ بالکل قوت ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بالکل اس کے اور بچے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بالکل الٹ دیتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے
نیو بورن اسی طریقے سے بہت بوڑھا انسان ہو جاتا ہے. اس کو ارذل العمر کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ایسی عمر سے. آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، ایک بالکل ڈرٹی فلوئڈ سے، ایک گندے پانی کی بوند سے، پھر ایک دم وہ جھگڑالو بن گیا، کھلم کھلا جھگڑے کرتا ہے. یعنی کس چیز پہ تکبر کرتا ہے، اس کی وہ حقیقت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بارے میں باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھتا ہے. یعنی اتنی بھی اس کو عقل نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے یعنی کہاں سے اس کی پیدائش ہو رہی ہے، گندے پانی کی بوند سے، اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان ہڈیوں کو زندگی دے گا جبکہ وہ بالکل گل چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل، ان کو بتا دو کہ یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرمایا کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ اس بات جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں، جبکہ وہ سب پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو بالآخر لے کے جایا جائے گا. یہ سورہ یاسین ختم ہوتی ہے. سورہ صافات ہے آگے. سورہ صافات میں مشرکین مکہ کے اس بیسیکلی غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ شروع جو ہے یہ آیت مبارک سورت مبارکہ یہ فرشتوں کے تعارف سے شروع ہوئی اور سورت کا نام جو ہے اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، یہ قسم ہے ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں. یہ فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فرشتوں کی. یہ تینوں آیات جو ہیں یہ فرشتوں کی باتیں ہیں، ان کی مختلف خصوصیات، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں. پہلی بات تو یہ صف بنانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، بار بار قرآن کے اندر یہ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کو بے ترتیبی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بے ہنگم ہونا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ترتیب ہو، جنگ میں بھی صف بناؤ، نماز میں بھی صف بناؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے بھی جو ہیں کھڑے ہیں، صف بنا کے کھڑے ہیں. ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. پھر ان کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے جو شیطان جو ہیں، پہلے میں بات کر چکے ہیں کہ جو آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ جو شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روک لیتے ہیں. فالزاجرات فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بارے میں اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور ویسے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائیں کہ صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو کوئی بھی شیطانی طاقتوں کو روک ٹوک کرتے ہیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں. اور آگے جواب قسم کیا ہے کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود تمہارا رب ایک ہی ہے. یعنی یہ فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور ان کو اتنا اونچا چڑھاتے ہو، یہ سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں. یہ نہ رب ہیں اور نہ ہی رب کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو، سماء الدنیا جو دنیا کا آسمان ہے، نزدیک والا آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ دی ہے، مزین کیا، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اس آسمان کو. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پہ مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں. دحورا ولہم عذاب واسب، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. الا من
خطف الخطفۃ فأتبعہ شہاب ثاقب، البتہ کوئی اگر کوئی اچک لے، وہ جاتے ہیں جس طرح پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، جاتے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتیں، ان کو مار پڑتی ہیں، اور اگر کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل سورۃ الحجر میں گزر چکی ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر ان کی مشرکین کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہمارے باپ دادا کو بھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ ہاں، قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہ نہ صرف زندہ کیا جائے گا، تم ذلیل بھی ہوگے کیونکہ جھٹلاتے رہے ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی جس کے بعد اچانک سارے جو ہولناک مناظر ہیں وہ دیکھنے لگ جائیں گے، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بدبختی، ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مکالمہ، قیامت کا ایک منظر ذکر کیا، کچھ مکالمات، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ بات کر کے کہیں گے وقفوہم، ٹھہرو ان کو ٹھہراؤ ذرا، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی بجائے آج تو یہ ایک بس سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ سارے مجرم اور کافر لوگ ہوں گے آپس میں، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ اور وہ لوگ جو ان کے بڑے تھے، جنہوں نے اپنے چھوٹوں کو بھٹکایا تھا، تو چھوٹے جو اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ کر آتے تھے، وہ کہیں گے نہیں، تم خود ایمان والے نہیں تھے، تم پہ ہمارا کوئی زور نہیں چلتا تھا، تم خود سرکش تھے، اب تو ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں بہکایا، کہتے ہم نے تمہیں بہکایا تو ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یستکبرون، اکڑ دکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے، انہوں نے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، ان کی بارے میں بتایا کیسے ان کو نعمتیں ملیں گی، میوے ہوں گے، نعمت بھرے باغات ہوں گے، ان کی عزت کی جائے گی، اونچی نشستوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بتایا جنتی لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ یہاں تو پہلے تو بات ہوئی کہ وہ جو مجرم مشرک لوگ تھے، کافر تھے، وہ سارے آپس میں بات کیسے کریں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ ایک دوسرے سے آپس میں متوجہ ہو کے سوالات کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے ایک کہے گا جنتی کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ کیا وہ کہتا تھا، یعنی کہتا میرا ایک دوست ہوتا تھا، ساتھی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا تم واقعی سچ مانتے ہو؟ جب مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانکے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جب جھانک کر دیکھے گا تو اسے دوزخ کے بیچوں بیچ اس کا اپنا ساتھی نظر آ جائے گا۔ تو جنتی اس دوزخی سے کہے گا پھر کہ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل برباد کرنے لگے تھے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہو جاتا تو اور لوگوں کے ساتھ میں بھی پکڑا جاتا۔ اور پھر خوشی کے عالم میں وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے دوبارہ مخاطب ہوگا، وہ کہے گا خوش ہو کے افما نحن بمیتین، کہ اچھا واقعی میں اب موت نہیں آئے گی؟
الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے اس پہلی موت کی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. پھر وہ کہے گا ان ھذا لہ الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ نوح علیہ السلام کو، اور اس میں ہر جگہ جہاں پہ نبیوں کی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب سے، ایک نئے سٹائل سے بات کی، ایک نئے فلیور کے ساتھ. اللہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین، کہ سلام و نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلاح دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ انہی کے نبیوں کے طریقوں پر چلنے والے یقیناً ابراہیم بھی تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اپنے رب کے پاس ایک قلب سلیم صاف ستھرا دل لے کر آئے. اور پھر اپنے باپ سے کہا، قوم سے، وہ جو پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، کیا کر رہے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو. تو پھر انہوں نے، جب پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، قصہ آ چکا ہے قرآن کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایک میلہ ہے، وہ شرکیہ رسومات ہوتی تھی، چلو. تو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ توریہ استعمال کیا تھا کہ میں روحانی روحانی طور پہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے ان شرکیہ چیزوں کو دیکھ کے، تو میں نہیں جا سکتا. یہ توریہ تھا. خیر وہ چلے گئے. تو ان کے بعد انہوں نے ان بتوں سے باتیں کی پہلے کہ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو. پھر ان کو مارا، ان کو توڑ دیا. اور پھر جو پوری قصہ پہلے بھی بیان کیا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، اور پھر آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی. خیر پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی. اصل وطن تو عراق تھا، اس کے بعد آپ شام کی طرف ہجرت فرما گئے. انہوں نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے لیے. اور پھر انہوں نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں حلم والے بردبار لڑکی کی خوشخبری دی. اب یہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، یہ اس کے بھی قصہ تھا. وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی بیوی باز ہو چکے تھے. اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں ایک تو دعا کرتے رہے، امید نہیں چھوڑی، کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ سے. وہاں جا کے بھی دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو اس بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب امتحان آیا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی بس چھوٹا سا بچہ تھا، چلنے پھرنے کے قابل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اس چھوٹے بچے کو ذبح کریں. اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. اب اتنا بڑا امتحان، بڑھاپے کی اولاد، چھوٹا سا بچہ، جب محبت بہت شدت پہ ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے بچے کی. تو بچے کو جا کے انہوں نے پہلے انگیج کیا، چھوٹے بچے کو. انہوں نے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. بچوں کو انگیج کیا، ایسے ہی نہیں جا کے اس کو چھری چلا دی، پہلے اسے بات کی. اب وہ تھا بھی نبی کا بیٹا، تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کہا قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ میرے پیارے ابا جان کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کر لیں، اللہ نے حکم دیا، پوچھتے کیوں ہیں مجھ سے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا. اور لے گئے. وہ بھی پورا واقعہ، شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کے شیطان کو 3 جگہ بھگایا جہاں جمرات ہیں، حج میں پتھر مارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بر لٹایا، کہ شکل سیدھا لٹاتے تو شکل نظر آتی بیٹے کی. تم بیٹے کی محبت میں ایسا نہ ہوتا کہ کوئی دل کے اندر خیال آتا. اللہ
انہوں نے کہا کہ پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ شکل ہی نظر نہ آئے، اور چھری لے لی اور چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا آنکھوں پٹی بھی باندھ لی تاکہ بالکل کوئی محبت کا جذبہ آئے نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کے اس کو بچا لیا، وہ جو مینڈھا آ گیا ان کی جگہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی، قیامت تک 10 ذوالحجہ کو سارے لوگ صاحب استطاعت قربانی دیں گے، ایک بکرے کی یا ایک مینڈے کی یا ایک گائے کی یا ایک اونٹ کی۔ یہ قبولیت ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہی نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، پھر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر یونس علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پہلے اس کا قصہ آ چکا تفصیلی، ان یونس من المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، فساہم فکان من المدحدین، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے، قرعے میں مغلوب ہوئے۔ وہ پہلے بات ہو چکی ہے تفصیلی کہ جب اپنی قوم سے مایوس ہو کے نکلے، کشتی میں بیٹھے، کشتی بھاری ہو گئی، طوفان آ گیا، تو انہوں نے قرعہ نکالا کہ کون کس کو پھینکا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو، طوفان میں بچے۔ ہر دفعہ قرعے میں ان کا نام نکلتا تھا۔ خیر بالآخر پھینک دیا گیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی اب ان کو پتہ چل گیا تھا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر پیٹ مچھلی نے ان کو کھا لیا، تو مچھلی کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرمانے ان کو ملامت کر رہے تھے، ان کو سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے ایک تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں آپ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، قیامت تک۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر اس تسبیح کی برکت سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے مچھلی نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے اگل دیا، ہم نے ایسی حالت میں کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ کے ایسڈ اور سب کچھ، وہ 3 دن رہے تھے، تو بالکل ان کی کھال جو ہے وہ گل گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کے بال سب اتر گئے اس کے اندر، تو بیمار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَانبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور بلکہ اس کے بعد یعنی وہ ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اس کے بعد ہم نے ان کو 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کر رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ دیکھو یہ میرے نبی تھے، سب توحید کی دعوت دیتے آئے، تم فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو۔ اور فرشتوں کی تھوڑی باتیں کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ کیا باتیں کرتے ہیں، تمہارا رب عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت، عزت کا مالک ہے، اس سب چیزوں سے پاک ہے جو باتیں بناتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر سورہ صاد شروع ہوتی ہے، اس کا ایک سورت کے نزول کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بہت معتبر روایتوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب
وہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن بہت سپورٹ تھی ان کی، بہت اسٹرانگ، بہت مدد کرتے تھے. تو ایک دفعہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ ان کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم ان کو کرنے دیں گے، اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت دے دیں گے. تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یہ تجویز رکھی، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایسی چیز کی دعوت دوں جو ان سے بہتر بات کروں جو یہ کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے سارا عرب جو ہے ان کے نیچے آ جائے گا، یہ پورے عجم کے مالک بن جائیں گے. تو کہا کون سا کلمہ؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ معبودوں کو میں برا کہنا چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک خدا بنا لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس موقع پہ سورہ صاد نازل ہوئی اور اس میں توحید کا ذکر ہے، اور ساتھ میں دو نبیوں کے واقعات خاص طور پہ قابل ذکر ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں. خیر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیں، یعنی عذاب کے مذاق اڑاتے تھے، عذاب ہوگا، ابھی کیوں نہیں عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے رہتے ہیں ان پہ صبر کرو. واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب، کہ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے اور اللہ سے بہت لو لگا کے رکھتے تھے. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پہ لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت سورج کے نکلتے وقت ان کی تسبیح کریں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہاڑ اور چرند اور پرند جب وہ ذکر کرتے تو سب مل کے ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، ایک عجیب سما بن جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابِ، کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی جب دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں قرآن نے بالکل ذکر نہیں کیا وہ اجتہادی غلطی کیا تھی. اس کے بارے میں عجیب قصے مشہور ہیں، کچھ تو بائبل میں ہیں اور نہایت ہی بیہودہ قسم کے قصے ہیں. وہ تو یعنی اگر جو نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ یعنی اس قصے کو پڑھ کے ہی اس کو ریجیکٹ کر دے گا. لیکن عجیب بات ہے انہوں نے ایسے عجیب بیہودہ قصے گھڑ لیے، اور تو اس کے اندر بالکل بھی یعنی تحقیق کے اندر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ کیا اجتہادی غلطی ہوئی تھی. جب قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا تو ہمیں اس کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے. بس ایک جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بندے بھیجے. ایک دم سے وہ ذکر میں لگے اپنے تھے، عبادت گاہ میں تھے، ایک دم سے دو آدمی آ گئے غیر معمولی طریقے سے. وہ ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بندے بھیج کے ایک تنبیہ کی ہے. تو فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ اس سے واقعے سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، نیک شخص کی یہ خاصیت ہوتی ہے اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اصرار نہیں کرتا. جیسے اس کو غلطی واضح ہو جاتی ہے میرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے رجوع کر کے توبہ استغفار کرتا ہے. بس یہ مقصد ہے اس واقعے کو بتانے کا. کیا تم ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی جو دیوار پر چڑھ کے عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، ففزع منہم، وہ تو گھبرا گئے. قالوا لا تخف، کہ ڈرو نہیں. انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اب ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں، ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائیں. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اقفلنیھا وعزنی فی الخطاب، کہ اس کے پاس 99 چھوٹی دمبے ہیں، چھوٹے دمبیاں، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور وہ کہتا ہے وہی میرے حوالے کر دو. اور اس کا خطاب بہت زوردار ہے، اس نے بیان سے مجھے دبا لیا ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام نے ان کو فیصلہ کیا، نے کہا اپنی دمبیوں اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا وہ تم پہ ظلم کیا ہے،
اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا زیادتی کرتے ہی ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور بہت کم ہے۔ اس کے اندر ایک اور بھی اس واقعے کے اندر ہے کہ جب پارٹنرشپ ہوتی ہے بزنس میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ ظلم کرتے ہیں لیکن ایمان والے ظلم نہیں کرتے، ایمان والے دیانت سے کام لیتے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کو خیال آیا، یہ عربی میں پڑھیں گے تو اس چیز آیت سجدہ ہے کہ اللہ نے اصل میں ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں ان کو معاف کر دیا۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، کیا بہترین بندہ تھا، اِنَّهُ اواب، اللہ سے خوب لو لگاتا تھا۔ پھر ان کے سامنے ان کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک یادگار وقت تھا، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، کہ جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اچھا، اس کی بھی دو ترجمے اور دو تفسیریں ہیں، لیکن یہ جو ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تفسیر مروی ہے، اور حافظ ابن جریر اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، اس کے مطابق یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس دولت کی محبت اپنے رب کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کیا ہے، یعنی یہ گھوڑوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی وجہ سے مجھے ان کی محبت ہے، کیونکہ گھوڑے لڑائی میں استعمال ہوتے تھے تو ان کو اچھے طریقے سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے سے محبت میں نے اللہ کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اور پھر گھوڑوں کی انسپیکشن کر رہے تھے تو جب چلے گئے اوٹ میں چھپ گئے، حتی توارت بالحجاب، انہوں نے کہا ردوها علی، ان کو واپس بلاؤ، فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا مجھے واپس لے کے آؤ، اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے پیار سے۔ یہ ہے ایک اس کا ترجمہ اور ایک تفسیر، اور ایک جو تفسیر ہے جو مشہور زیادہ ہے لیکن اس کے لیے ترجمہ بھی اس کو دوسرا کرنا پڑے گا، کہ جب ان کے بعد اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے جائے تو انہوں نے کہا کہ اس دولت کی محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، بجائے اس کے کہ اس دولت کی محبت اپنے رب کی یاد ہی کی وجہ سے ہے، اس کی بجائے کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اصل میں ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑوں کو انسپیکٹ کر رہے تھے، بہت ان کو اچھے لگتے تھے گھوڑے، تو اسی انسپیکشن میں اس میں ان کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو جب گھوڑے اوٹ میں چلے گئے انہوں نے کہا واپس لے کے آیا، انہیں خیال آیا، اور پھر انہوں نے وہ جو ہے نا کہ ردوها علیہ فتفق مسحم بالسوق والاعناق، کہ وہ ان کی پنڈلی اور گردنوں پہ پہلی ترجمے کے مطابق پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے، اس میں ہے کہ وہ تلوار سے ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی ان کی گردنیں اور ان کے جو پنڈلیاں تھیں ان کو اڑا دیا کہ دیکھو اس کی وجہ سے میں غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے۔ مشہور یہ ہے، لیکن جو بہت سیدنا عبداللہ بن عباس اور باقی میں نے بتایا امام راضی، حافظ بن جریر رحمۃ اللہ علیہما، ان کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق وہ پہلی والی جو میں نے ذکر کی۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ اچھا، پھر یہ ایک اور بات، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا، ایک ڈیڈ باڈی، یا ایک جسم، ایک دھڑ۔ اس کے بارے میں بھی بے تحاشا قصے موجود ہیں، لیکن قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، کسی مستند حدیث سے اس آیت کی تصدیق کے طور پہ کوئی واقعہ ثابت نہیں ہوتا۔ جو روایتیں آئی ہیں وہ یا تو نہایت کمزور ہیں یا لغو ہیں، اور اسی لیے کچھ جو کیئرفل علماء ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیق میں نہ پڑھیں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ جانے، اس کے بارے میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ بہت عجیب روایات اس کے بارے میں بھی آ چکی ہیں۔ خیر، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آزمائش کے طور پہ ڈالا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، یعنی ان کو بھی کسی وجہ سے ایسا ہوا، انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا اور کہنے لگے کہ اے رب میری بخشش کر دیں اور مجھے ایسی سلطنت دیں جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہوا کو ان کو قابو میں کر دیا، ان کے حکم سے چلتی تھی، شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے، جو عمارتیں بناتے تھے، غوطے لگاتے تھے، کچھ وغیرہ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کو بھی ہمیں پتہ ہے بہت شدید بیماری لگ گئی تھی اور یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی, صرف ایک بیوی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ شیطان مجھے دکھ اور یہ آزار لگا گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر ڈالو, یعنی پوری اتنی بہت عرصے کی بیماری کے بعد کہ ٹھنڈا پانی نکلے گا اور وہ نہانے کے لیے بھی ہے, پینے کے لیے بھی ہے. تو پھر جب وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ, وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد دے دی, ایک ہے کہ وہی اولاد واپس آ گئی, پھر ان کے پوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو دگنے کر دیے ان اولاد کو. اور پھر ایک اسی میں جب وہ بہت بیمار تھے, بہت شدید بیمار تھے, تو اس وقت شیطان آیا ان کی بیوی کے پاس اور اسے کہا, ڈاکٹر کی طبیب کی صورت میں, اور اسے کہا کہ اچھا اگر میں ان کو ٹھیک کر دوں تو تم یہ کہنا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے, اس طبیب نے ٹھیک کیا, یعنی اللہ کی بجائے اس نے ٹھیک کیا. تو وہ اتنی بیچاری پریشان تھی, اتنی سخت بیماری, اتنی عرصے کی بیماری, ہاں میں کہوں گی کہ تم نے ٹھیک کیا. تو انہیں ایوب علیہ السلام کو بتایا, انہوں نے کہا وہ شیطان تھا, تم نے کیوں کہا؟ ان کو بہت غصہ آیا. نبی کی بیوی تھی, انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 چڑیاں ماروں گا. تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو, جو تم نے قسم کھائی تھی نا, تو وہ قسم پوری کرو, قسم مت توڑو, لیکن ایک طریقہ کرو کہ 100 تنکے لے لو اور 100 تنکوں کو جمع کر کے ہلکا سا اس کو مار دو, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور اتنی وفادار بیوی تمہارے ساتھ, سب نے چھوڑ دیا, اس نے تمہیں نہیں چھوڑا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, کہ ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم نہیں توڑو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, یہ حقیقت یہ ہے کہ ایوب کو میں نے بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, کتنا بہترین بندہ تھا. اِنَّهُ اواب, اللہ سے لو لگائے رکھتا تھا. اب دیکھیں ہر جگہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی نعمتیں دیں, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شکر کیا. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ تھا. اِنَّهُ اواب, اس دولت میں بھی مال میں بھی اللہ سے لو لگا کے رکھتا تھا. اور یہاں پہ ایوب علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں آئیں, صبر کیا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, کتنا صبر کرنے والا بندہ تھا. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ تھا. اِنَّهُ اواب, وہ میرے سے لو لگا کے رکھتا تھا. اللہ کو اس سے ہے کہ لو لگا کے رکھو, نعمت ہو یہ نعمت اٹھ جائے. یہ سب تو آزمائشیں ہیں, مال آئے وہ بھی آزمائش, مال چلا جائے وہ بھی آزمائش. زندگی ایسی اسی کا نام ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سے لو لگا کے رکھے رہیں. شکایتیں, شکوے, تکبر وغیرہ اس چیز میں مت پڑیں, بس ایک اللہ کو یاد رکھیں, سوچیں کہ کیوں ہو رہا ہے. پھر ابراہیم, اسحاق, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل, الیسع, ذوالکفل, ان کی باتیں, آدم علیہ السلام کا شروع کا قصہ. پھر سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں زمر جو ہے وہ گروہوں کے لیے, گروپس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا, ایک مشرکین کا, کافروں کا, اور مسلمانوں کا گروہ, کہ کس طرح ان کو جہنم اور جنت میں لے کے جایا جائے گا. اسی کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الزمر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص, کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے, بہت حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے, اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو. یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا, لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے, ایک ہے اور زبردست اقتدار کا مالک ہے. کچھ قدرتوں کی بات کی اللہ نے کہ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے, رات کو دن میں لپیٹ لیتا ہے, دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے, سورج اور چاند کو کام پہ لگایا ہے. ہر ایک جو ہے کلو یجری لاجل مسمى, ہر ایک کسی معین مدت تک رواں دواں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق کے, پیٹ میں کیسے بچے کی تخلیق ہوتی ہے اس کی تفصیل تو پہلے آ چکی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی, یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3, کہ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں میں کے درمیان
تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے رہتے ہو. یعنی ایک تو جو رحم ہے, جو ووم ہے, اس کے اندر ایک تو پیٹ کی جو کھال ہے, ایک اندھیرا اندر, پھر اس کے بعد جو ووم ہوتا ہے جس کے اندر یوٹرس جو ہے اس کی جو کورنگ ہے وہ, اور اس کے بعد جو بچہ ہوتا ہے اس ایمنیوٹک فلوئڈ کے اندر جو تیرتا ہے اس کے ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تیسری اندھیری. اب کس کو پتا تھا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 اندھیریوں کے اندر ایک کے بعد دوسرے مراحل سے گزارتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے, ساری بادشاہی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فانا تصرفون فانا تصرفون. پھر یعنی تم اپنا منہ کہاں موڑ دیتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو اپنے رب سے لو لگا کے پکارتا ہے. جب انسان کو نعمت آتی ہے تکلیف بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکارا ہوتا تھا, اور پھر شریک گھڑ لیتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے, کبھی سجدے میں ہوتا ہے, کبھی قیام میں ہوتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, اپنے رب کی رحمت کو امیدوار ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جن کو علم ہے وہ جاہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. فبشر عباد, کون؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, یہی عقل والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بار بار اس قرآن میں نے باتیں دہرائی ہیں, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ جاتی ہیں, پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کے اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتے ہیں, اکڑتے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں. یعنی ایک غلام میں بہت سارے مالک ہیں اور ان کے درمیان کھینچتان ہوتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کرو, دوسرا مالک کہتا ہے یہ کرو, تیسرا مالک کہتا ہے یہ کرو. اور دوسرا شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. وہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ ہاں جی میرا مالک جو کہے گا میں نے وہی کرنا. ایک ہے جو ہر طرف سے اس کا کام اس کا کام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون, کہ الحمدللہ اس مثال سے بات کتنی واضح ہوگی کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے, اس بت کو بھی, اس بت کو بھی, اس بت کو بھی, اس بت کو بھی. تو وہ تو عجیب ایک کیوٹک سچویشن کے ہیں. کس کی بات مانے؟ اور توحید ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بات واضح ہوگا کہ نہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت تمہیں بھی آنی ہے اور ان کو بھی آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سب تم اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یہاں پہ 23ویں جز کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے نسبت پیدا کر دے. اللہ تعالی ہماری اس رمضان کے تھوڑے سے دن باقی رہ گئے, اللہ کرے اس قرآن سے ایک نسبت پیدا ہو جائے. قرآن کو یہ میں صرف ٹیسٹ دے رہا ہوں, مقصد میرا صرف یہ ہے کہ قرآن کو کبھی ہم نے کھول کے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کم از کم ایک ٹیسٹ آ جائے کہ دیکھیں قرآن ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے, قرآن ہمیں اللہ سے جڑنے کا پیغام دیتا ہے, قرآن پیغام دیتا ہے امتحان آئیں گے, ایمان کا امتحان آئے گا, یہ تو ہوگا. یہ بلا جو آئی ہوئی ہے, یہ وبا جو آئی ہوئی ہے, یہ تو زندگی کی ترتیب کے حصے ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ چھانٹی کر رہے ہیں کون صرف سبب کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کون سبب بھی اختیار کرتا ہے, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے لیکن ساتھ میں مسبب الاسباب کو بھی یاد رکھتا ہے, اللہ سے لو لگاتا ہے, دعائیں کرتا ہے اور اللہ کے پاس. اور یقین جانیں جتنا اس وبا کے اوپر غور کریں نا, میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ وبا نہیں جا سکتی الا یہ کہ اللہ چاہیں. اور انک علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور بے شک یہ جا سکتی ہے وبا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اللہ سے لو لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ کریں, استغفار کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور موت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے, آج 23ویں کی رات ہے, کئی جگہوں پہ, کچھ جگہوں پہ 22ویں ہے, 23ویں ہے, کتنے تھوڑے سے دن رہ گئے. ان دنوں کو ضائع مت کریں. آج ممکن ہے
جہاں 23ویں رات ہے کہ لیلۃ القدر ہو، کیونکہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے۔ تو آج کی رات بھی عبادت میں گزاریں، اللہ سے معافی مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ انکا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو لیلۃ القدر پہ مانگنے کے لیے سکھائی تھی۔ ضرور اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رمضان کے دن جو رہ گئے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ توبہ کر لیں، روزانہ کی طرح آج بھی ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کے کلمات میرے ساتھ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ کوئی اگر بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب لوگ صدق کے دل سے، سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، اس محفل کو قبول فرما لیجئے میرے مولا۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں، کمی ہوئی، اللہ معاف فرما دیجئے میرے مولا۔ یا اللہ قرآن سے ہماری نسبت پیدا فرما دیجئے، اللہ مناسبت پیدا فرما دیجئے، اللہ قرآن پاک کی محبت عطا فرما دیجئے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، آناء اللیل و آناء النہار، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے میرے مولا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجئے اللہ۔ یا ارحم الراحمین، رمضان کے تھوڑے سے دن باقی رہ گئے میرے پیارے اللہ، یا اللہ اس بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ آج کی رات ہمیں نہیں پتہ کہ شاید لیلۃ القدر ہو میرے مولا، یا اللہ اس رات کے فضائل، اس رات کی برکات ہم سب کو عطا فرما دیجئے میرے مولا۔ زندگی تھوڑی سی رہ گئی یا ارحم الراحمین، اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے یا اللہ، جو آنے والی زندگی ہے جتنی بھی ہے یا اللہ اسے گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے میرے مولا۔ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے میرے پیارے اللہ، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے یا اللہ۔ رمضان گزر گیا، تھوڑے سے دن رہ گئے یا اللہ، رمضان میں وہ نہیں کر پائے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا یا اللہ۔ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے اللہ، انہی کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ ہم کسی قابل نہیں ہیں یا اللہ، قبول فرما لیجئے اللہ۔ ہمارا حال تو اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کتنی اچھی تصویر بنائی یا اللہ۔ وہ باپ اپنے بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے یا ارحم الراحمین۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی لکیریں لگا کے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے آپ کے پاس آئے اللہ۔ آپ کی شفقت تو سارے باپوں سے زیادہ ہے، ساری ماؤں سے زیادہ آپ محبت کرنے والے ہیں میرے پیارے اللہ۔ آپ بھی ہمیں شاباش دے دیجئے یا اللہ، آپ بھی اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ دیجئے میرے والا۔ آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، آپ بھی قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ اپنے اعمال پہ نظر ڈالتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ اپنی حالت پہ نظر ڈالیں یا اللہ، مایوسی ہوتی ہے
یا اللہ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، اور میرے مولا لیکن اگر آپ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو امید بن جاتی. یا اللہ یا رحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، عذاب سے بچا لیجیے میرے مولا. یا رحم الراحمین ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں، لیکن یا اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالیں تو یا اللہ انک انت الغفور الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ رحم کر دیجیے میرے مولا. اللہ اور دل یا اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بے چین ہے میرے مولا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی یا اللہ اس آیت کا مصداق بنا دیجیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا اللہ وہ کیفیت کب ملے گی جو ہمارے دل بھی اطمینان کی حالت میں آئیں گے. یا اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اپنی یاد والا بنا دیجیے، اللہ اپنے شکر والا بنا دیجیے، اللہ شکر والا بنا دیجیے، اللہ شکر والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں شکر والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے بارے میں بھی کہہ دیجیے یا اللہ کہ نعم العبد انہ اواب. یا رحم الرحیم رحم کر دے، رحم کر دے میرے مولا، کرم کر دے. اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، اللہ ہم امتحان میں مت ڈالیے. ہم محتاج ہیں اللہ دنیا کے بھی آخرت کے بھی میرے مولا. اللہ دنیا کے بھی محتاج ہے، آخرت کے بھی محتاج ہے. اللہ اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عافیت اور برکتوں کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب کو نیکی تقویٰ پہ جمائیے. یا اللہ دین کی گہری سمجھ عطا فرمائیے. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ معتدل مزاجی شیریں گفتار عطا فرمائیے، عالی اخلاق عطا فرمائیے، دین کا داعی بنائیے، خود عمل والا بنائیے. یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لے میرے مولا، قبول فرما لیجیے. یا رحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اسباب عطا فرما دیجیے. اللہ مخلص معاونین عطا فرما دیجیے میرے مولا، مخلص معاونین عطا فرما دے میرے مولا، مخلص معاونین عطا فرما دیجیے. ہر ایک شر فتنے سے بچا لیجیے. اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما لیجیے. اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجیے میرے مولا. دجالی فتنہ ہے، فتنے کا دور ہے. اللہ دجال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اللہ جو شیطانی اثرات کا شکار ہے، جادو کا اثر، شیطان کا اثر، کسی بھی سفلی اثر، حاسدین کا حسد، بری نظر، اللہ سب سے ہمیں صحت بھی دے دیجیے اور اللہ ہماری حفاظت بھی فرما لیجیے. اللہ ہمارے والدین کی خصوصی حفاظت فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ نے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں اور اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے میرے مولا. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجیے. اللہ ہماری یہ دعائیں ان کو ہدیتاً پہنچا دیجیے میرے مولا. اللہ ان کی زندگی میں خدمت نہیں کر پائے اللہ جیسے کرنی چاہیے تھی. جرم عظیم پہ معاف کرتے میرے مولا. اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ ان کے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے والدین جو حیات ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. زندگی کے آخری حصے کو میرے مولا زندگی کا بہترین حصہ بنائیے میرے مولا. اللہ رحم کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے. اللہ وبا کو دور فرما دیجیے. اللہ مسجدیں دوبارہ کھول دیجیے میرے مولا.
اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے. اللہ ہم نے ادب نہیں کیا، آپ نے بلایا، ہم نے ادب نہ کیا، تعظیم نہ کی. یا اللہ پلیز دوبارہ بلائیے ادب کے ساتھ، کی جگہ کی تعظیم کے ساتھ. یا اللہ ایمان کی کیفیات کے ساتھ یا اللہ ہمیں طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام کے روزہ مبارک میں ادب والی اور یا اللہ تعظیم والی اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہمیں معاف کر دیجئے میرے مولا. اللہ راضی ہو جائیے میرے مالک، محبت عام فرما دیجئے. اللہ نفرت ختم فرما دیجئے. یا اللہ ہدایت عام فرما دیجئے. یا اللہ گمراہی ختم فرما دیجئے. علم عام فرما دیجئے. جہالت ختم فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رضا دنیا میں بھی عطا فرمائیے، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو میرے مولا پہلے معاف کر دینا میرے مالک، اپنے سے راضی ہو جانا، کلمے کی توفیق عطا کرنا میرے پیارے اللہ، اپنی ملاقات کا شوق عطا کرنا. اللہ پھر جب بھی وقت ہو یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے پاس بلانا. اللہ قبر کے سوالوں کو آسان فرما دیجیے گا، نور سے بھر دیجیے گا. اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے گا. اللہ طاعت دینے کا وسیع فرما دیجیے گا. اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنائیے گا. یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما لیجیے گا جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. اللہ ان لوگوں میں مت شمار فرمائیے کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائیے گا. اللہ ان کی شفاعت عطا فرمائیے گا. اللہ ان کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں ان کے قدموں میں جمع فرما دیجیے گا. اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، مانگنا نہیں آتا. یا اللہ بن مانگی یا اللہ ہمیں بھیک عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم پہ صدقے خیرات کر دیجیے میرے مولا. اللہ رمضان کی خصوصی رحمتیں ہم پہ بھی نچھاور فرما دیجیے میرے مولا. ساری دعائیں جو حاجات ہیں اپنی سب کی اللہ قبول فرما لیجیے. جن دعاؤں کے نے کہا اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما لیجیے، حاجات پوری فرما دیجیے غیب کے خزانوں سے، عافیت رحمتوں سے. اللہ یا ارحم الراحمین جن نے خدمت کی ہے اللہ ان کو بہت اجر عطا فرمائیے. اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرمائیے، ان کے گھر کی، ان کی اولاد کی، ان کے بچوں کی، ان کی تین دنیا کی اللہ برکتیں، ان کی رحمتیں عطا فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ساری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.